یہ 1970 کی بات ہے کہ جب انڈونیشیا میں صدر سوارتو کی حکومت تھی اور پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا تھا۔ انڈونیشیا کے خاتون زہرا فونا نے حضرت مہدی کے والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت مہدی ہے، کیونکہ صورت کے پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ یہ خبر پورے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر انڈونیشی حکام تک پہنچی تو سب سے پہلے انڈونیشیا کے اس وقت کے نائب صدر آدم مالک نے زہرا فونا کو اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا اور دوران ملاقات اس کے پیٹ پر کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا اور تصدیق کر دی۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور اور محمد ڈیچلن نے بھی اذان سنی اور ایک بیان جاری کیا کہ امام شافعی بھی 3 سال اپنی ماں کے رحم میں رہے تو امام مہدی کیوں رحم سے اذان نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد تو گویا انڈونیشی حکام کی زہرا فونا سے ملاقات کی لائن لگ گئی۔ خود صدر سوہارتو اور ان کی بیگم نے زہرا فونا سے ملاقات کی۔ لوگوں نے زہرا کو مریم ثانی کا درجہ دے دیا۔ زہرا کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور مختلف ممالک کے زہرا فونا کو اپنی یہاں آنے کی دعوت دی۔ زہرا فونا کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء کو تصدیق کے لیے بلوا لیا گیا۔ آیا خاتون کے پیٹ میں موجود بچہ واقعی امام مہدی ہے؟ مولانا احترام الحق تھانوی اور مولانا شفیع اکاڑوی نے باری باری خاتون کے پیٹ کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے اور اب بس امام مہدی کی آمد ہے۔ ہمارے علماء حضرات کے لیے تحقیق شاید آواز سننے کی حد تک ہی تھی۔ انہیں صرف ریڈیو اور ٹی وی کا علم تھا۔ اس وقت کے ٹیپ ریکارڈر کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ اگر کسی اشرافیہ کے گھر ٹیپ ریکارڈر تھا بھی تو بڑے ڈبے نما طرز کا تھا۔ علماء نے اس آواز کو منبع کی مزید کرید و جستجو مناسب نہ سمجھی۔ یہ خبر ہی اس قدر خوشکن تھی کہ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔ نہ صرف ہمارے علماء بلکہ انڈونیشی جید علماء اور عالم اسلام کے دیگر ممالک کے عالم بھی اس ضعیف الاعتقادی میں آ گئے اور اس کے پیٹ کے پاس مائک اسٹینڈ رکھ دیا گیا اور عوام مائع علماء اور مشائخ حضرات نے اس کے پیچھے امام مہدی کی اقتداء میں باجماعت نماز جمعہ ادا کی۔ قرآن پاک کے سورہ حجرات میں آیت 49 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ چند ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کی ٹھان لی، مگر زہرا فونا ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی تھی۔ مسلسل کوششوں کے بعد ایک دن ڈاؤن میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوران تفتیش زہرا فونا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا ننھا منا ٹیپ ریکارڈر برآمد کر لیا گیا۔ اسی روز زہرا فونا پاکستان سے انڈونیشیا بھاگ گئی اور پاکستانیوں کو مزید ماموں بننے اور سعادتیں حاصل کرنے کے عظیم موقع مزید نہ مل سکا۔ بعد میں زہرا فونا اور اس کے شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے قبول کیا کہ سب انہوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اندھی عقیدت بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔